جہاں پر کیمراز لگے ہو، جہاں پر ریکارڈنگ سسٹم ہو وہیں تک محدود. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جو ایسا ریکارڈنگ سسٹم بنایا ہے کہ ہم وقت 24 گھنٹے کوئی ایسا سیکنڈ نہیں، کوئی ایسی گھڑی نہیں، کوئی ایسی ساعت نہیں جو ہماری بات کو ریکارڈ نہ کیا جا رہا ہو، ہمارے افعال کو ریکارڈ نہ کیا جا رہا ہو. یعنی کہ پتہ کیا چلا، ہر قدم پر، ہر گھڑی، ہر لمحے ہماری ہر بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے ہر قول کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ہر فعل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. لیکن چونکہ فکر آخرت کے فقدان کی وجہ سے ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، ہم نے دنیا میں اس طرح منہمک ہو چکے ہیں ہم کہ ہمیں آخرت کی فکر نہ رہی. لیکن غور کرے، قرآن کہتا ہے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لوگوں، موت و حیات کا فلسفہ یہی ہے کہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر تمہیں پرکھا جائے کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے. تو ہمیں اس آیت سے معلوم ہو گئی کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں امتحان دینے کے لیے. تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو توجہ کرنا چاہیے. لیکن ہم اپنے گریبان کو جھانکیں، ہم کتنا بولتے ہیں اور کتنا غلط بولتے ہیں اور کتنی جرأت سے بولتے ہیں. میں اس آیت کے ماتحت ایک بات کہوں، یہ آیت ایسی آیت ہے، ایسی آیت ہے کہ اگر اس آیت کو، فقط اس ایک آیت کو ہم لے لیں تو ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے. فقط ہم اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ ہماری ہر بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے ہر افعال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر ہم سنبھل کر بولیں گے. لیکن حضرات محترم، ہم سنبھل کر نہیں بولتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ بولتے ہیں اور بہت غلط بولتے ہیں اور بڑی جرأت سے بولتے ہیں. لیکن آئیں صحابہ کرام کی بارگاہ میں، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور ہمیں سبق کیا دیا ہے اور ان کی زندگی سے ہمیں عبرت کیا ملتی ہے. آئے سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کی سوار حیات کو پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں. تو جہاں ان کی سیرت کی جھلکیوں میں بہت ساری جھلکیاں ملتی ہیں، ان کی سیرت کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. وہ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بولنا نہیں. حضرات محترم غور کریں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اسی بولے جانے پر میدان قیامت میں جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جہنمی ہوگا، کون جنتی ہوگا. ہم نے اپنی زبان سے، اپنے کردار سے جو کیا ہوگا، جو اپنی زبان سے تلفظ ادا کیے ہوں گے، ہم نے اسی پر ہمارے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو غور کریں، ہم بولنے میں کتنے محتاط رہنا چاہیے ہمیں. حضرات محترم، تو آئیں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلیں. حضرات محترم، وہ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بولنا نہیں ہے، اور اگر بولنا ہے تو پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. اس لیے کہ منہ میں پتھر رکھنا عادت کے خلاف ہے. جس طریقے سے آج ہمارا کہیں جانا ہو، رات کو سوتے ہیں تو الارم لگاتے ہیں، اس لیے کہ وقت سے اٹھ کر جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کی جا سکے. حضرات محترم، اس لیے کہ ہماری عادت نہیں ہے، اس لیے ہم ذہن سازی کے لیے، یادداشت کے لیے الارم لگاتے ہیں تاکہ الارم بجے ہمیں یاد آ جائے کہ فلاں جگہ جانا ہے. اس وقت یہ چیزیں مہیا نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بولنا نہیں، اور اگر بولنا ہے تو پہلے تولنا ہے پھر بولو. لیکن حضرات محترم، وہ شخصیت ذرا غور کریں، اتنی بڑی شخصیت اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری مجلس میں جبرائیل آئے بیٹھے ہوتے ہیں،
میرا کوئی صحابی آتا، خواہ وہ عمر ہوتا جبرائیل بیٹھے ہوتے، خواہ وہ عثمان ہوتا جبرائیل بیٹھے ہوتے، خواہ وہ علی ہوتا جبرائیل بیٹھے ہوتے، خواہ وہ کوئی صحابی ہوتا، جب وہ مجلس میں آتا جبرائیل بیٹھے ہوتے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ میرا صدیق آیا ہو اور صدیق کا اٹھ کر جبرائیل نے استقبال نہ کیا ہو۔ جس کا استقبال حضرت جبرائیل کرے کھڑے ہو کر، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن تقوی کا عالم یہ ہے، مرتبہ کا عالم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرے، اور تقوی کا عالم یہ ہے کہ منہ میں پتھر رکھتے ہیں کہ بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ اور آگے چلے، حضرت جبرائیل سے ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل بتاؤ تمہیں یہ آپشن دے دیا جائے، تمہیں یہ اختیار دے دیا جائے، تمہیں یہ چوائس دے دیا جائے کہ تمہیں بشر بنایا جائے، تو بتاؤ کون سا بشر بننا پسند کرو گے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے، یا رسول اللہ جب ہمیں یہ انتخاب کرنے کا آپشن دے دیا جائے تو ہم ابو بکر صدیق بننا پسند کریں گے، ابو بکر صدیق۔ تو حضرت جبرائیل کی پسند صدیق، ہمارے اور آقا کی پسند صدیق، اور ہمارے اور آپ کے خدا کی پسند صدیق۔ اس صدیق کا عالم یہ ہے کہ منہ میں پتھر رکھنا، کہ بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کی زبان کتنی لمبی ہو رہی ہے، ہم کب کہاں کیا بولنا نہیں غور کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کون ہے، ہمارا باپ تو نہیں، ہمارے سامنے کوئی ہماری ماں تو نہیں، ہمارے سامنے کوئی ہمارا بھائی تو نہیں، ہمارے سامنے کوئی سماج کا باعزت شخص تو نہیں، ہمارے سامنے کوئی ہمارا امام تو نہیں، ہمارے سامنے کوئی ہمارا بڑا بھائی تو نہیں، ہمارے سامنے کوئی علم داں تو نہیں، ہمارے سامنے کوئی حفاظ کرام تو نہیں، ہمارے سامنے کوئی علماء کرام نہیں۔ ہم نے سب بھلا کر اپنی زبان سے جو چاہا تلفظ کر دیا، جو چاہا بول دیا۔ لیکن حضرات محترم، اسی زبان سے کبھی علماء کی گستاخی نکلتی ہے، اسی زبان سے کبھی دین کے لیے غلط بات نکلتی ہے، اسی زبان سے کبھی شریعت کے لیے کوئی غلط بات نکلتی ہے۔ میں نے کہہ دیا نا، یہی وہ زبان ہے جس زبان کے سبب ہمارے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو اتنا محتاط موضوع ہے، اتنا محتاط ہے۔ مضامین میں تنوع ہوتا ہے، کسی مضمون کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، کسی مضمون کا تعلق انحماق سے ہوتا ہے، لیکن حضرات محترم یہ موضوع ایسا موضوع ہے جس میں احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اسی بات پر غور نہیں کرتے جو ہمارے لیے بہت غور کرنے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ حضرات محترم اور آئیں، ایک اور صحابی ہے جن صحابی کا شمار فقہا صحابہ میں ہوتا ہے، ان کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرات محترم یہ شخص جب بھی اپنے منہ میں پتھر رکھتے ہیں، کیوں کہ بولنا نہیں ہے۔ حضرات محترم ان کا بھی مقام سنیں، مقام کتنا اعلیٰ ہے، اور یہ وہ صحابی ہے، ذرا غور کریں۔ اس صحابی کی قد اتنی تھی، ہائٹ اتنی تھی فقط کہ اور صحابی بیٹھے ہوتے اور وہ کھڑے ہوتے تو برابر لگتے، اور صحابی بیٹھے ہوتے اور وہ کھڑے ہوتے تو برابر لگتے تھے۔ حضرات محترم